ہم ایک ایسی کتاب کا احوال دے رہے ہیں جو کہ ایک انگریز مصنف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں پہلے نمبر پر آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ 100 عظیم شخصیات میں پہلے نمبر پر ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار انتہائی متاثر کن ہستیوں میں سب سے پہلے کرنے پر کچھ افراد کو حیرت ہو اور کچھ کو اعتراض بھی، مگر یہ وہ واحد ہستی ہیں جو دنیاوی اور مذہبی دونوں میدانوں میں یکساں طور پر سرخرو ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی سے اپنی جدوجہد شروع کی اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی اور اس کی تبلیغ کی۔ سیاسی طور پر بھی وہ ایک انتہائی متاثر کن شخصیت ثابت ہوئے کہ آج سے 1300 برس ہو چکے ہیں، مگر ان کے اثرات ان کے ماننے والوں پر ہنوز گہرے اور واضح ہیں۔ اس کتاب میں جن افراد کو شامل کیا گیا ہے، ان میں متعدد احباب کی ان یہ خوش بختی ہے کہ انہوں نے دنیا کے ان تہذیبی مراکز میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی جو انہیں اعلیٰ تہذیبی اور سیاسی فکر کے حامل اقوام میں مرکزی حیثیت کی حامل تھی، مگر ان کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تجارت، فنون اور علمی مراکز سے بہت دور دنیا کے ذہنی پسماندہ گوشے جنوب عرب کے شہر مکہ میں 570 میں ہوئی۔ صرف ابھی 6 برس کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش عرب میں موجودہ مروبہ کے اصولوں کے مطابق ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک انتہائی امیر خاتون سے ان کی شادی ہوئی تو ان کے مالی حالات میں بہتری آئی۔ تاہم جب آپ 40 سال کے قریب پہنچے تو عوام الناس میں آپ کی شخصیت کا غیر معمول پن واضح ہو چکا تھا۔ اس وقت عرب میں بت پرستی عام تھی اور وہ متعدد دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے۔ البتہ مکے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مختصر آبادیاں موجود تھیں، جن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں واحد خدائے بزرگ و برتر کا تصور بھرا اور 40 برس کی عمر کو پہنچنے پر خدائے واحد مطلق سے اس کے جلیل القدر فرشتے کے توسلط سے ہم کلام ہونے کا احساس ہوا، اور مزید یہ ہے کہ خدائے واحد نے ان کو اپنے سچے دین کے پھیلاؤ کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد 3 سال تک وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہی اپنے نظریات کا اظہار کرتے رہے۔ تقریباً 613 عیسوی کے قریب انہوں نے علی الاعلان تبلیغ شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ہم خیال لوگ ملنے لگے